اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم یا ستار استرنا یا رسول اللہ انظرنا تعافینا من جمیع البلاء والوباء اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس حدیث پاک کو میں نے گزشتہ درس میں بھی پڑھا تھا، جس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ تمام حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طلاق ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، طلاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے توڑنا، جدا کرنا، التخلیۃ من الوثاق۔ اب ظاہر ہے کہ طلاق دینے کا حق کس کو ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک کی روشنی میں یوں ہے، بیادہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مرد جب چاہے، جس وقت چاہے، جناب عالی جتنی چاہے ان گروں کو کھولے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو شادی ہوتی ہے یا تو لو میرج یا ارینج میرج۔ جب لو میرج ہو تو پھر ظاہر ہے کہ والدین انوالو نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا یا لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو مطلع کریں اور ان کو انوالو کریں اور اپنی لو کو ارینج میرج میں تبدیل کر دیں، کیونکہ کل خدا نخواستہ ان میں کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی مخالفت ہو جائے، کوئی جناب عالی ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس کو سلجھانے والا کوئی ہو۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب عقد اور نکاح ہو جائے تو ان کے درمیان محبت قائم ہونی چاہیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ان میں کوئی کنفیوزنگ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مقرر کیا جائے، تھرڈ پارٹی مقرر کی جائے، لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی، تاکہ ان کی بات کو سنیں اور جو اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کیا جائے۔ لیکن اگر اختلاف دور نہیں ہوتا تو پھر جناب عالی یہ شریعت مطہرہ نے ایک راہ بتائی ہے جس راہ کو طلاق کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق جبھی دے گا جس وقت دے گا اسی وقت طلاق ویلڈ ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں کئی ایک باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ اگر جناب عالی عورت سامنے نہ ہو تو اس وقت طلاق نہیں ہوتی، اگر عورت حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، عورت اگر نہ چاہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب میں نے تو طلاق غصے میں دی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف آدمی کہے کہ جناب عالی آئی لو یو اینڈ دین آئی گیو یو ڈیورس؟ ایسا تو نہیں نا ممکن۔ ہمیشہ غصے میں تو آدمی آ کر طلاق دیتا ہے، تو بہرحال طلاق جبھی دی جائے اسی وقت طلاق ویلڈ ہوگی۔ لیکن شریعت مطہرہ نے جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا اس کو سیکھنے کے سلسلہ میں علماء کرام کے ساتھ رابطہ کیجئے۔ علماء کرام کا وجود اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ان مسائل کو کون سلجھاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے علماء، اور علماء ہی آپ کے مرشد ہیں۔ ہر اعتبار سے ان سے رہنمائی لے کر یہ اقدام کیا کریں۔ اگر بغیر ان کی رہنمائی کے آپ نے جناب عالی فوراً طلاقیں جاری کر دیں تو پھر بہت زیادہ آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، اور اگر ان کی رہنمائی لے کر اس اقدام کو اپنائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔